پولیٹیکل فلسفی آف کانٹ. تو پولیٹیکل فلسفی جو کانٹ کی ہے وہ مورل فلسفی پہ بات کیا ہے، اس کے علاوہ فریڈم پہ اور پھر اسٹیٹ پہ، لاء پہ، ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر بات کیا. اگرچہ ان کی اپنی کوئی نیو پولیٹیکل فلسفی نہیں ہے، انہوں نے ان کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے وہ بوروڈ ہے ڈفرینٹ اسپیشلی روسو اور مونٹیسکو سے. لیکن ان کو جو ہے نا سسٹمیٹائز کر کے، روسو اور مونٹیسکو کے فلسفی کو سسٹمیٹائز کرتے ہوئے مورل فریڈم پہ بات کیا ہے، اسٹیٹ پہ اور ان چیزوں پہ بات کیا. آج ہمارا جو موضوع رہے گا پولیٹیکل کانٹ کے پولیٹیکل فلسفی میں مورل فلسفی کے اوپر. مورل فلسفی کا جو کنسیپٹ ہے وہ کانٹ کے پولیٹیکل فلسفی میں سینٹرل فگر ہے. تو دراصل کانٹ کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے وہ مورل فریڈم کے ارد گرد گھومتی ہے. مورل فلسفی کے متعلق بات کرنے کے لیے کانٹ کہتے ہیں کہ انسان دو طرح سے ریزننگ کرتا ہے. ایک تھیوریٹیکل ریزن ہے، دوسرا پیور پریکٹیکل ریزن ہے. اب جو یہ تھیوریٹیکل ریزن ہے، یہ تھیوریٹیکل ریزن بیس کرتی ہے انسان کے سینسز پہ، اس کے امپلسز پہ، اس کے پرسیپشن پہ. اور یہ تھیوریٹیکل ریزن چونکہ امپلسز پہ اور پرسیپشنز پہ بیس کرتی ہے، اس وجہ سے جو چیز دکھتا ہے وہ ریئل نہیں ہوتا ہے. یعنی کسی چیز کی ظاہری شکل انسان کو دکھا دیتا ہے اور اس چیز کی جو حقیقی شکل ہے وہ انسان کو نظر نہیں آتا ہے. وہ کس وجہ سے؟ انسان کی تھیوریٹیکل ریزن کی وجہ سے. اب تھیوریٹیکل ریزن کسی چیز کی ظاہری شکل کو دکھا دے گا، اس چیز کی اصلی حقیقت کو نہیں دکھاتا. اور کسی بھی چیز کی ظاہری شکل اس کی حقیقت سے مکمل مختلف ہوتی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کو جو نظر آتا ہے وہ ریئل میں وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ریئل میں کچھ اور ہوتا ہے. عام سی کہاوت ہے نا، آل دیٹ گلائٹر از ناٹ گولڈ. جو چمکتا ہے وہ ہمیشہ سونا نہیں ہوتا ہے. تو انسان کی جو تھیوریٹیکل ریزن ہے وہ ہر چمکتے چیز کو سونے کی طرح دکھاتی ہے اور وہ ریئل میں نہیں ہوتا ہے. لیکن انسان کے اندر ایک اور ریزن موجود ہوتی ہے جسے کانٹ نے پیور پریکٹیکل ریزن کہا ہے. اب یہ جو پیور پریکٹیکل ریزن ہے وہ انسان کو اس چیز کی حقیقت کو دکھاتی ہے. انسان کسی چیز کی اصلیت کو، اس کی معرفت کو جاننا چاہے تو اسے اپنا پیور پریکٹیکل ریزن استعمال کرنا پڑے گا. تو یہ پیور پریکٹیکل ریزن ہی ہے جو انسان کو کسی بھی چیز کی ریئلٹی کو دکھاتی ہے اور ورلڈ ریئلٹی سے آشنا ہو سکتا ہے انسان. لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ فینومینل پہ یقین رکھتا ہے اور جو چیز نظر آتا ہے اس کو سچ سمجھتا ہے. اس وجہ سے انسان حقیقت تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. دوسرا یہ کہتا ہے کہ انسان کے نیچر کے دو سائڈس ہیں. ایک سائڈ کو امپیریکل سیلف کہا ہے، دوسرے کو ٹرانسینڈنٹل سیلف کہا ہے. اب جو امپیریکل سیلف ہے یہ انسان کی ذاتی ایکسپیرینس، اس کے خواہشات اور اس کے امپلسز کے ارد گرد گھومتی ہے. اسی وجہ سے یہ جو امپیریکل سیلف ہے یہ انسان کو کسی بھی چیز کی ظاہری چیز دکھاتی ہے، اس کی بیرونی شکل دکھاتی ہے اور اس کے حقیقت تک اسے پہنچنے نہیں دیتی. جب انسان کی جو دوسری سیلف ہے، ٹرانسینڈنٹل سیلف، جو سپیریئر ہے، وہ انسان کے مورل سیلف ہے اور اس کی یہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. امپیریکل سیلف جو آپ کو نظر آتا ہے، ظاہری نظر آتا ہے. ٹرانسینڈنٹل سیلف آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، یہ بات الگ ہے. یعنی آپ کو کیا چیز فائدہ دے گا، ذاتی فائدہ، یا کوئی کیا چیز آپ کو ذاتی نقصان دے گا، یہ نہیں. بلکہ ٹرانسینڈنٹل سیلف آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ آپ کو ریئلٹی میں کیا کرنا چاہیے اور یہ آپ کو ٹرو سیلف سے، یعنی آپ کی اصل حقیقت سے واقف کرا دیتا ہے. اور ریئل ورلڈ میں، اگر اصلی دنیا میں اگر آپ صحیح
اخلاقی آزادی یعنی مورل فریڈم حاصل کرنا چاہو تو آپ کو ٹرانسینڈنٹل سیلف فالو کرنا پڑے گا. اگر آپ ٹرانسینڈنٹل سیلف فالو کرو گے یعنی جو ریئلٹی ہے اس کو فالو کرو گے تو آپ صحیح معنوں میں مورل فریڈم حاصل کر سکو گے. اسی لیے کانٹ کہتا ہے کہ مورل فریڈم مورل لاز کو فالو کرنے سے ملتی ہے اور زندگی امپیریٹو ڈیوٹی کے مطابق جو آپ کی اوپر نافذ کردہ ڈیوٹی ہے، جو آپ کی حقیقی ڈیوٹی ہے، اس کو پورا کرنے سے آپ کو اصل آزادی مل جاتی ہے. انسان اگر اپنے امپلسز کے مطابق زندگی گزارے تو وہ حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتا. اسے اپنی حقیقی آزادی تبھی مل سکتی ہے جب وہ اپنے حقیقی خودی کے قوانین کو فالو کرے. اور یہ حقیقی خودی کے قوانین یہ اخلاقی قوانین ہے جو اچھے خواہشات ہیں جن کو پورا کرنے سے انسان کو اخلاقی آزادی ملتی ہے. تو یہ کہا ہے کہ جو مورل فریڈم ہے وہ دراصل مورل لاز کو فالو کرنے میں اور امپیریٹو ڈیوٹی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے. اب انسان حقیقی آزادی مورل فریڈم میں ہی ہے. انسان کی جو اصل آزادی ہے وہ مورل فریڈم میں ہے. مورل فریڈم مورل لاز کو فالو کرنے میں ہے اور حقیقی آزادی مورل فریڈم ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ حقیقی آزادی مورل لاز کو فالو کرنے میں ہے. اور یہ مورل لاز انسان کو بتاتے ہیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اس سے قطع نظر کہ اسے کیا نظر آتا ہے، اس کو کیا صحیح کیا غلط نظر آتا ہے، اس سے قطع نظر اس کو اصل میں کرنا کیا چاہیے. یہ انسان کو اس کے مورل لاز بتاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک چیز ہے جس سے آپ کو ظاہری طور پہ فائدہ ملتا ہے لیکن اوورآل سوسائٹی کے لیے اس سے نقصان ملتا ہے، تو وہ آپ کے مورل لا کہے گا کہ آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی اصل آزادی مورل لاز کو فالو کرنے میں ہے. آپ حقیقی آزادی اسی میں حاصل کر سکتے ہو. جبکہ اس سے دوسری طرف اگر آپ اپنے ڈیزائرز کو فالو کرو گے، اپنے امپلسز کو فالو کرو گے اور مورل ریزن کو فالو نہیں کرو گے تو آپ حقیقی آزادی حاصل نہیں کرو گے. انسان کی جو اصل حقیقی آزادی ہے وہ اپنی مرضی سے حقیقی زندگی گزارنے میں، اور یہ جو مورل فریڈم ہے یہ دوسرے کو رسپیکٹ کرنے، دوسرے کی عزت کرنے اور جو یونیورسل لاز ہے، جو حقیقی لاز ہیں ان کو فالو کرنے میں ہے. اور یہ ایک امپیریٹو ڈیوٹی اس کو گائیڈ کرتی ہے. انسان جب تک جو زمینی حقائق ہیں ان کو فالو نہیں کرے گا تو تب تک انسان حقیقی آزادی حاصل نہیں کر پائے گا. اور یہ حقیقی آزادی حاصل کرنے سے ہی، یہ حقیقی آزادی ہی دراصل وہ چیز ہے جو انسان کو ریشنل بناتی ہے اور ریشنل بننے سے وہ انسان حقیقی آزادی حاصل کر سکتا ہے. اور یہی حقیقی آزادی ہے جو انسان کو ایک اینڈ، ایک مقصد بنا دیتی ہے، نہ کہ ایک مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ. جو کہ کانٹ میں کہتا تھا نا کہ انسان مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ انسان بذات خود ایک مقصد ہے. اور انسان بذات خود ایک مقصد تبھی بن سکتا ہے جب وہ ٹرو فریڈم انجوائے کرے. اور ٹرو فریڈم مورل فریڈم ہے، اور مورل فریڈم لائے کرتی ہے مورل لاز کو فالو کرنے میں. تو مورل لاز کو فالو کرنے سے ہی انسان ایک اینڈ بن جاتا ہے، نہ کہ مین ٹو این اینڈ. اب یہ کہتا ہے کہ مورل فریڈم یا فریڈم جو ہے نا رائٹ ٹو ول ہے، اور یہ ایک سیلف امپوزڈ امپیریٹو ڈیوٹی ہے. رائٹ ٹو ول ہے اور یہ ایک سیلف امپوز یعنی خود پہ لگائی ہوئی ایک قانون ہے یا ایک ڈیوٹی، ایک ذمہ داری ہے جو لاگو کیا ہوا خود پہ ہی ایک ذمہ داری ہے. اب انسان کی جو آزادی ہے وہ کبھی بھی ایبسولوٹ نہیں ہے
بلکہ اس کے اوپر کنڈیشنز ہیں. وہ کنڈیشن، سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ سملر سی، سیم سی آزادی آپ اپنے ساتھ والے کو بھی قبول کرو. اگر آپ اپنے ساتھ والے کو بھی اسی طرح کی ہی آزادی قبول نہیں کرو گے تو آپ حقیقی آزادی حاصل نہیں کر پاؤ گے. تو ٹرو فریڈم جو ہے نا وہ بیس کرتی ہے یونیورسل لاز پہ اور دوسروں کی لبرٹی کی رسپیکٹ پہ. اگر آپ یونیورسل لاز کو فالو کرتے ہو اور دوسروں کی آزادی کی عزت کرتے ہو تو آپ کو آزادی مل سکتی ہے. وہ کیسے کہ اگر آپ ساتھ والے کی آزادی کی رسپیکٹ نہیں کرو گے تو ساتھ والا آپ کی آزادی کی رسپیکٹ نہیں کرے گا، جس سے آپ دونوں کی آزادی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیشہ جو صحیح آزادی ہے یہ ایک فری ول ہے، اور یہ فری ول ہے ایک ریشنل ول. اور یہ ریشنل ول کس طرح ہونا چاہیے؟ اس طرح ہونا چاہیے کہ اس میں آپ سوسائٹی کے انٹرسٹ کو، معاشرے کے انٹرسٹ کو، معاشرے کے مفاد کو سامنے رکھو، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کو. جب آپ اپنی ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کے آزادی کی کوشش کرو گے تو ایٹ دی اینڈ آف ڈے کسی کو آزادی نہیں مل جائے گی. تو انسان کی اصل آزادی یونیورسل ریزم کو فالو کرنے میں ہے، اور اگر انسان اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارے، اپنے غلط خیالات کے مطابق زندگی گزارے تو وہ اپنی آزادی گنوا دے گا اور ایک دن وہ ڈپینڈنٹ بن جائے گا. تو اگر ہم نچوڑ کے کانٹ کی جو مورل فلسفی ہے اس کو دیکھیں تو مورل فلسفی کے متعلق کانٹ یہ کہتا ہے کہ مورل فریڈم جو ہے نا، مورل فریڈم ایکچوئل فریڈم ہے اور ٹرو فریڈم ہے. اور یہ مورل فریڈم مورل لاز کو فالو کرنے سے ملتی ہے، نہ کہ آپ اپنے ذاتی مفادات کو فالو کرنے سے. جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. تھینکس فار جوائننگ. ٹیک کیئر. گڈ بائے.